ہمارے جسم کے اعضاء جہاں پر بھی استعمال ہو رہے ہیں اس کو محنت کہتے ہیں. چاہے آدمی مزدوری کرے، چاہے دکان چلاوے، چاہے کھیتی کرے، چاہے کارخانہ چلاوے، چاہے سیاست کرے، چاہے وکالت کرے، چاہے ڈاکٹری کرے، چاہے جون سا پیشہ اختیار کرے، انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء بنائے وہی یہ وہاں استعمال کرے گا، اسی کو محنت کہتے ہیں. تو خرچ انسان کو محنت کہتے ہیں. آنکھ خرچ ہو رہی، آنکھ دیکھ رہی، زبان بول رہی، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا، ہاتھ پیر حرکت کر رہے ہیں، اسی کو محنت کہتے ہیں. جہاں بھی یہ اگر انسان یہ اپنے اعضاء استعمال کرے گا اسی کو محنت کہتے ہیں، اسی پر اس کو ملتا ہے. لیکن ملتا جب ہے جہاں پر یہ اپنے اعضاء کا استعمال کر رہا ہے، جس جگہ بھی جس کے یہاں، تو اس کے مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے، تب اس پر اجرت ملتی ہے. ہاں، اپنی مرضی سے استعمال کرنے پر نہیں ملتے. کہیں بھی آپ دیکھ لو، ایک آدمی کو آپ مزدوری پر لگا دو صبح سے لے کر شام تک کام کرنے کے لیے، لیکن جیسے آپ نے بتایا ہے ویسے کام کرے گا تب آپ پیسے دو گے. ہاں، اپنی مرضی پر کرے گا تو نہیں دو گے. آپ نے میٹیریل لا کر رکھ دیا، سیمنٹ، مورنگ، بالو، ایٹا، سیمنٹ، مورنگ، بالو لا کر رکھ دیا اور ایٹا لا کر رکھ دیا کہ یہ دیوار چنائی کرنی ہے اور یہ دیوار گرانی ہے، تو بنائے گا. تو جو چیز جیسے آپ نے بنانے کے لیے کہا اگر ویسے کرے گا تب آپ پیسے دو گے، اور اپنی مرضی سے کرے گا تو اس پر آپ اجر نہیں دو گے، اجرت نہیں دو گے، پیسے نہیں دو گے. کام جائز نہ کرے، محنت چاہے اس سے زیادہ کرے. اگر جو چیز آپ نے کہا کہ اس کو جو ہے دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے گیا اس کو توڑ دیا گیا، اس کو توڑنے کے لیے گیا اس کو صاف کر دیا گیا، الٹا کام کر دیا اس نے، تو آپ پیسے نہیں دو گے. حالانکہ محنت اس نے زیادہ کی، محنت اس نے زیادہ کی، تب بھی آپ پیسہ نہیں دو گے. ہاں، کیونکہ جو چیز توڑنے کے لیے آپ نے کہا تھا وہ تھوڑی تھی، جس کو صاف کرنے کے لیے کہا وہ زیادہ تھی، تو اس پر صرف جھاڑو مارنا تھا. توڑنے والی چیز صرف 2 فٹ تھی، یہ 2 فٹ زیادہ ہے سجا، اس کو توڑنا ہے، باقی اس کی صفائی کرنا ہے. 2 فٹ تو چھوڑ دیا، باقی جو ہے آپ کی جو 20 فٹ کی صرف پوری توڑ دی. محنت اس نے زیادہ کی کہ نہیں کی؟ پیسے نہیں دو گے آپ، کیونکہ اپنی مرضی پر اس نے کیا ہے. 1000 آپ 500 ایٹا آپ کا رکھا ہوا ہے اور سیمنٹ کی بوری رکھی ہوئی، آپ نے کہا کہ ایٹے پر پانی چھڑک دینا ہے، بوری اندر رکھ دینا ہے، بوری پر پانی چھڑک دے، ایٹا اٹھا کے اندر رکھ دے، تو پیسے نہیں دو گے آپ، کیونکہ اپنی مرضی سے اس نے استعمال کیا. ایسے ہی جس جگہ بھی، چاہے جس کارخانے میں ہو، چاہے جس جگہ ہو، چاہے کھیت میں آپ کام کرنے کے لیے مزدور بلا لاؤ، جو دھان لگتے ہیں، گیہوں لگتے ہیں، اس میں بیچ میں دوسری چیزیں جم جاتی ہیں، آپ لوگ دوا ڈالنے لگے اس کے لیے. پہلے زمانے میں اس کو اکھاڑ کر پھینکتے تھے ہاتھ سے، آپ مزدور لے آؤ کہ بھیا اس میں جو بیچ میں جو کھر پتوار جم گیا اس کو اکھاڑنا ہے، تو کھر پتوار باقی رکھے، باقی پورا کھیت آپ کو اکھاڑ کر پھینک دیں. حالانکہ کھر پتوار کہیں کے لگے ہیں، کھیت میں تو پورے کھیت میں دھان اور گیہوں لگا ہوا ہے، تو کھر پتوار باقی رکھے، پورا کھیت باقی اکھاڑ کر پھینک دیا. آپ پیسے نہیں دو گے بلکہ اس سے پیسے لو گے، مارو گے اس کو آپ، کیونکہ نقصان کر دیا آپ کا. محنت زیادہ کی کہ نہیں کی؟ تو خرچ انسان کو محنت کہتے ہیں، لیکن جہاں پر آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے کرو گے تب اجرت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی، چاہے جس جگہ ہو. اور پھر جہاں آدمی کر رہا ہے اس کی حیثیت کے مطابق ملتے ہیں پیسے، یہ بھی سمجھو. ایک آدمی کسی آدمی کے یہاں مزدوری کام کرے گا، سنگل آدمی کے یہاں، تو وہ اس زمانے کے ساتھ 200، 250، 300 روپے دے گا زیادہ سے زیادہ. گاؤں دیہات میں 200، 250، شہر میں 300 ملتے ہیں، اتنا فرق ہے. یہی بڑے کارخانے میں آپ کام کرو تو آپ کو 400-500 ملیں گے. محنت یہی ساتھ ادا کریں گے، کوئی چیز دوسری نہیں کرے گی. لیکن اس کے کارخانہ بہت بڑا ہے، اربوں روپے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو 500 روپے دے گا. یہی کام حکومت کے کسی شعبے میں کرو، وہاں محنت بھی کم لگے گی لیکن آپ کو پیسہ زیادہ ملے گا. تو وہاں تنخواہ کم سے کم 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے، حالانکہ محنت بھی کم ہے وہاں. یہی آدمی باہر چلا جاتا ہے کہ دوسرے ملک میں، پتہ چلا کویت میں کام کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں وہاں تو وہ دینار چل رہا ہے، وہاں کا دینار تو کئی سو روپے کا یہاں، تو وہاں کے اگر 1000 روپے پا گئے تو یہاں کو 1,00,000 روپے ہو گئے. تو
محنت خرچ انسان کو محنت کہتے ہیں. جس کے یہاں کام کر رہا ہے اس کے مرضی کے مطابق کرے گا تو اجرت دیں گے, اور جہاں کام کر رہا ہے اس کی حیثیت کے حساب سے اس کو اجرت ملتی ہے, یہ بھی سمجھ لینا. اب دنیا میں آدمی اپنی اپنی پرورش کے لیے, اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے الگ الگ آدمی محنت کر رہا ہے. ایک آدمی کوڑے پہ محنت کر رہا ہے, کوڑے سے بین نہا پنی سنی تو صبح سے لے کر شام تک 150 روپئے کما لے گا, اس سے زیادہ نہیں کما پائے گا. ایک آدمی ہیرے جواہرات کا کام کر رہا ہے, وہ صبح سے لے کر شام تک کئی ہزار روپئے کام کرے گا. محنت یہی 7-8 سے کر رہا ہے, لیکن جہاں پر کر رہا ہے اس کے اعتبار سے مل رہا ہے. یہی چیز سمجھنی ہے. دیکھو بس یہاں سے فالٹ ہے کہ آدمی کو ہر جگہ محنت کرنے کے بعد اجرت ملنے کا اور پرورش کا یقین ہے, چاہے کوڑے پر محنت کر رہا ہو, چاہے ہیرے پر محنت کر رہا ہو, چاہے مزدوری کر رہا ہو, چاہے سیاست کر رہا ہو, چاہے وکالت کر رہا ہو, چاہے ڈاکٹری کر رہا ہو, چاہے انجینئرنگ کر رہا ہو. ہر پیشے سے جہاں پر یہ محنت کرتا ہے تو وہاں سے اس کو نقد ملنے کا یقین ہے کہ نہیں ہے, کہ چاہے مہینے میں ملے چاہے روز ملے. لیکن یہ اسی کو اگر اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق آپ استعمال کرو گے تو اللہ کے اعتبار سے ملے گا. جتنا بڑا اللہ جس سے اس کے خزانے اس کے اعتبار سے ملے گا. مگر آدمی کو یہاں یقین ہے کہ صاحب دین سے کیسے کام بن جائیں گے. یہاں تقسیم ہم نے کر رکھی صاحب, دین صرف آخرت کے لیے ہے, اس پر ثواب ملے گا صرف, مسلمان اتنا سمجھتا ہے. اور دنیا کے کام ہمارے دنیا کی چیزوں سے بنیں گے, مال سے اسباب سے بنیں گے. حالانکہ سارے نبیوں کے, سارے صحابہ کے, سارے اولیاء کے, سارے بزرگوں کے جو کام بنے ہیں وہ کلمہ نماز پر ہی بنے ہیں, نماز پر ہی بنے ہیں, عمل پر ہی بنے ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے کو جو استعمال کیا وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے اعتبار سے استعمال کیا. خرچ انہوں نے بھی ان ادا کا کیا, لیکن جہاں اللہ اس کا رسول فرما رہا ہے وہاں انہوں نے استعمال کیا, تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. بھائی یہ فرق ہے. اس لیے دین جو کہتے ہیں پرورش کے طریقے کو کہتے ہیں, اتنا سمجھنا چاہیے. دین پرورش کے طریقے کو کہتے ہیں, اور ہر عمل پر اللہ تبارک تعالیٰ کا نقد وعدہ دنیا میں ہے, باقی آخرت میں ہے. اسی لیے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نقد وعدے دنیا میں ہیں اس کا ہمیں یقین نہیں, اس کے ملنے کا یقین نہیں ہے, اور اس کے لینے کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں, نہ اس کی امید اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں پر ہماری تقسیم اس لیے دین کو مسلمان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے, کیونکہ دنیا کی ضرورتیں تو نقد ہے نا, تو نقد والا کام آدمی پہلے کرے گا, ادھار والا بعد میں کرے گا. جو آج کا کام نہیں بھیا, یہ آج والا کام کر لو, یہ نقد ہے, یہ ابھی کا کام ہے, باقی سب بعد میں کرنا. تو دنیا کی ضرورتیں نقد ہیں, اس لیے یہ نہیں بنا ہوا کہ دنیا کی ہماری ضرورتیں مال اسباب سے پوری ہوں گی تو انسان مال اسباب پہ محنت کر رہا ہے. حالانکہ یہی اگر اپنے اوپر محنت کر کے اور اس کا رخ صحیح کر لے, اللہ سے تعلق قائم کر لے, اور اللہ سے لینے والے شرائط اپنے اندر پیدا کر لے. حکومت سے لینے کے شرائط انسان کے اندر ہوتے تو حکومت سے لیتا ہے انسان. بھائی وہ شرائط ہوتی ہے کہ وہ ڈگری ہوگی, وہ آپ کے پاس مارک شیٹ ہوگی, وہ چیزیں ہوں گی تو اس پر حکومت کے محکمے سے آپ کو ملے گی. اور کوئی ہنر سیکھ رکھا ہے تو اس کے اعتبار سے آپ کو وہ چیزیں اندر آپ کے ہے تو کارخانے اور فیکٹری سے لے رہے ہو آپ. اور ایمان سیکھ رکھا ہے, اللہ سے تعلق بنا رکھا ہے تو آپ عبادت پر اللہ تعالیٰ سے لو. سارے اولیاء کے کہیں عبادت پر بنے کہ نہیں بنے, سارے بزرگ کے کہیں عبادت بنے ہیں کہ نہیں بنے. لیکن آج وہ بات مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہی صاحب کی, خالی نماز سے کیسے کام بن جائیں گے, خالی دین سے کیسے وہ کام بن جائے گا. ایک طرف حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہیں, حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم یہ ڈگری حاصل کر لو گے تو ہم اس پر یہ نوکری دیں گے آپ کو. دنیا والوں نے اعلان کر رکھا ہے, کارخانے والوں نے کہ یہ آپ کے پاس ہنر ہوگا تو ہم اتنی تنخواہ دیں گے آپ کو, اتنا کام کی اتنے پیسے دیں گے. آپ دیکھو ہوتے ہیں بھیا کون سا کام سیکھو, فلاں کام سیکھیں تو اتنے کام پیسے دیں گے. اسی طریقے سے اللہ کا بھی اعلان ہے, ہاں روزی دینے کا اعلان اللہ کا بھی ہے. ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ ان کو بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی ہے سعودی عرب میں رہتا ہے, کئی بار کہہ چکا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسے لینا ہو تو بتاؤ بھیج دیں. تو ہم نے کہا دوست نے بھی کہا, اللہ نے بھی کہا ہے کہ لینا ہو جو چیز ہم سے لو. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلایا ہے کہ روزی لینا تو ہم سے لو. اللہ کے بھی وعدے ہیں, اللہ کا وعدہ نماز پر روزی لینے کا, اللہ کا وعدہ قرآن پر ہے, اللہ کا وعدہ استغفار پر ہے. تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے کہ چاہے اللہ سے لے لو چاہے اپنے دوستوں سے لے لو.
لیکن فرق ہے دوست ایک مرتبہ دے دے گا، دوبارہ آدھے مانگو گا تو کہے گا پہلے پیسے کہاں کیے تم نے. اور اللہ سے تم چاہے 1000 مرتبہ مانگو، 1,00,000 مرتبہ مانگو، جتنے مانگو گے اتنے اللہ خوش ہوں گے. اللہ سے لینے کا راستہ لے پاؤ تم. تو ایک طرف حکومت نے اعلان کیا کہ ان شرائط پر، ان چیزوں پر ہم یہ نوکری دیں گے آپ کو، اور ایک طرف اللہ نے اعلان کیا ہے کہ نماز تم ایسی بنا لو گے تو نماز پر نقد وعدہ دنیا میں ہے. سب سے بڑا مسئلہ روزی کا ہے، سب سے پہلا وعدہ روزی کا ہے، نماز پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ. مگر آج مسلمان کو نماز پر ملنے کا یقین نہیں، مال پر ملنے کا تو یقین ہے. کہتا ہے نماز پر کیسے مل جائیں گی؟ حالانکہ سارے نبیوں نے نماز سے کام چلایا ہے، سارے صحابہ نے نماز سے کام چلایا، سارے ولیوں نے نماز سے کام چلایا. تو اگر اپنے آپ پر ہم محنت کر کے ایسا اپنے آپ کو ہم بنا لیں گے، وہ شرائط اپنے اندر پیدا کر لیں گے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہماری ضرورتیں دین کے راستے سے پوری کریں گے، تو کامیابی کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو دیں گے ہماری ضرورت کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے، اللہ کی خزانہ اللہ محدود ہے. اللہ تو اتنا دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے اپنے فرما برداروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے جو وعدے پورے کرنے کا اعلان کیا ہے، جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں، جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت میں، جیسے مکانات ہیں، وہاں کی خوشبو ہیں، وہاں کے کھانے ہیں، وہاں کی عورتیں ہیں. اگر وہاں کی جو خوشبو ہوگی جو ایک جنتی کو ملے گی، اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکا دے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری دنیا کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں، پوری دنیا اس کی خوشبو سے پریشان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے لیے جو عورتیں بنا کر رکھی ہیں جنت میں، ان عورتوں کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر انگلی کا پوڑوا اگر وہ دنیا میں دکھلاتے ہیں تو پورے چاند و سورج کالے پڑ جائیں گے. اگر وہ تھوک دے تو سمندر سارا کا سارا میٹھا ہو جائے گا. اگر وہاں کی عورت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارتے ہیں اور سارے دنیا کے انسان دیکھ لیں گے، ان کے کلیجے پڑ جائیں گے، مر جائیں گے، دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت بڑا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن دنیا میں دیں گے ہماری ضرورت کے حساب سے، اور آخرت میں دیں گے اپنی شان کے مطابق. تو دنیا میں انسان جو محنت کر رہا ہے، یہ جہاں محنت کر رہا ہے اس کے اعتبار سے مل رہا ہے. لیکن اگر یہ محنت ایمان عمل پر کر لے، کلمہ نماز پر محنت کر لے، تو کلمہ نماز سے اللہ تعالیٰ سے اتنا لے لے گا جتنا آج تک کوئی لے نہیں پایا ہے. یہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، لیکن آج یہ راستہ مسلمان کے سمجھ میں نہیں آ رہا. ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، صاحب اس پر کیسے ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر وعدہ ہے. ہر عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدے دنیا میں ہیں. آپ دیکھو، استغفار پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے روزی ملنے کا، نماز پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے روزی ملنے کا، سورہ فاتحہ پر اللہ تعالیٰ کا بیماری سے شفا کا وعدہ ہے، ہر بیماری سے شفا ملے گی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے. دواؤں کو تو صرف دوا کہہ سکتے ہو آپ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دوا نہیں کہا، ڈائریکٹ شفا کہا ہے. ہاں، صدقے سے اللہ تعالیٰ نے مال بڑھانے کا وعدہ کیا ہے. صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ نے عمر بڑھانے کا وعدہ کیا ہے، جبکہ عمر بڑھانے کا فارمولہ کسی کے پاس نہیں. مال بڑھانے کے جو دنیا میں جو لوگوں کے تجربے ہیں، وہ مال سے مال بڑھانے کے، یہ دیکھو پہلے. اور اللہ کا جو وعدہ ہے مال ختم کرنے سے وعدہ ہے، یہ دیکھو پہلے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس چیز کو لگانے سے بڑھاتے ہیں کہ ہاں مال لگاؤ گے اتنا تو آپ کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم خرچہ کر دو گے تو ہم بڑھائیں گے. یہ دیکھو پہلے الٹا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ختم کر دو تب بڑھانے کا وعدہ ہے، اور دنیا والوں کے پاس وعدہ ہے کہ لگانے پر وعدہ ہے. کہتے ہیں بھیا کیا بتا، ہمارے پاس اگر 1,00,000 2 لاکھ ہوتا تو ہم کاروبار بتاتے آپ کو مال بڑھتا، لیکن ہے نہیں کوئی تو کیا بتاؤں میں. تو میرے پاس بیگھا 2 بیگھا زمین اگر ہوتی تو ہم بتا دیتے جو ہے اس کو بیچ ڈالو، یا اس کو جو ہے اس پر آپ کو حکومت اسکیم دے دے گی، لیکن آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ہے وہ ابھی خرچہ کرو تب ہم تم کو بڑھا دیں گے، تب تم کو غنی کریں گے، تب تم کو ہم مالدار کریں گے. دنیا میں عمر بڑھانے کا فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی سے مال بھی بڑھے گا اور صلہ رحمی سے انسان کی عمر بھی بڑھے گی. اور زکوٰۃ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال کی حفاظت کا وعدہ ہے. زکوٰۃ پر مال کی حفاظت کا وعدہ ہے. دنیا میں جو وعدہ ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے، تالے میں لگا کر رکھو، کوئی جان نہ پائے کتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، اسی جگہ رکھو. تو دنیا والے حفاظت کی ترکیب بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے. یعنی آپ جب غریب کو دو گے تو پتہ چل جائے گا آپ کے پاس کتنا مال ہے، کہ سب کو معلوم ہے کہ 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے
اگر آپ نے 1 لاکھ زکات نکال دیا تو پتہ چلا ان کے پاس 40,000 روپے، 1 لاکھ زکات نکالی تو 40 لاکھ روپے ان کے پاس ہے، پتہ چلا کہ نہیں؟ مگر آپ اللہ حفاظت کریں گے. جب لوگ آپ بھی جان گئے اور غریب بھی جان گئے تو حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. اور آج تک زکات کے نکالنے والے کے مال کا چوری نہیں ہوئی ہے. تالے میں لگے کتنے چوری ہوئی ہیں، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنے بینکوں سے چوری ہوئی ہیں، کتنے دیوار میں لوگوں نے جناب دیا تو وہاں سے مال نکلا ہے، زمین میں گاڑ دیا وہاں سے چوری ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چوری ہوئے ہیں. ہاں دیکھو دعا تابیز والے کے پاس جاتے ہیں یہی لے بھیا کیا بتاؤں، الماری میں پیسہ رکھا تالا بند غائب ہو گیا ہے، اٹیچی میں پیسہ رکھا تالا بند غائب ہو گیا ہے. لیکن آج تک آپ کو کوئی ایک مثال نہیں مل سکتی جس نے زکات نکالی اس کے مال کا نقصان ہوا ہو. دنیا میں بڑے بڑے 25-25 سال لوگ پڑھتے ہیں پھر جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور بڑے بڑے تجربہ کرنے کے بعد کہتے ہیں بھیا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر کی لکھ دوا ہے، لیکن روزانہ ریئیکشن کرتی ہیں. آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوا کوئی ریئیکشن نہیں کی ہے. سورہ فاتحہ نے آج تک کسی کو ریئیکشن کیا؟ ایک مرتبہ پڑھو چاہے 1 لاکھ مرتبہ پڑھو. نماز میں آج تک کسی کا ریئیکشن کیا؟ کاروبار میں آدمی کتنا پیسہ لگا رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے لوگوں میں گھاٹا ہو، کتنے بڑے بڑے کروڑ پتی. تو ہم لوگ تو غریب آدمی، کتنے بڑے بڑے فیکٹری والے دیکھو، پتہ چلا اربوں روپے کی فیکٹری ہے، کھربوں روپے گھاٹے میں چل رہی ہے، کروڑوں روپے کی فیکٹری ہے، کروڑوں روپے کے گھاٹے میں چل رہی ہے. لیکن آج تک یہ نہیں دیکھا کہ نماز پڑھنے والا گھاٹے میں چلا گیا. اللہ سے لینے کے جو عمل ہے اس میں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو کتنی دوائیں لوگوں کو آج ریئیکشن کر رہے ہیں، لیکن آج تک سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کو کوئی ریئیکشن نہیں ہوا ہے، اور نہ وہ ایکسپائری بھی ہے. ایک کی چیزیں ایکسپائری بھی ہو جاتی ہیں لیکن آج اس پر یقین نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں سیکھا ہے نا. ہاں اور مسلمان سے بات کرے کہ اچھا ہمارے پاس کیا ایمان نہیں ہے؟ اگر ایمان ہے تو جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں اس سے آپ کا کام کیوں نہیں چل رہا ہے؟ چلنا چاہیے کہ نہ چلنا چاہیے؟ ایک دوا آدمی کھاتا اگر نہ فائدہ ہو تو فوراً آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 3 دن سے کھا رہا ہوں کچھ آرام نہیں بھائی، دوسری دوا بتلاؤ. اور سورہ فاتحہ سے لوگ شفا لے پا رہے ہیں، نماز سے شفا لے پا رہے ہیں، قرآن سے شفا لے پا رہے ہیں، زمزم سے شفا لے پا رہے ہیں. کیونکہ یقینی نہیں. پہلی بات تو یہ انکار ہی کر دے گا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے مسلمان. ہاں یہ کہے گا اچھا سورہ فاتحہ بھی خالی سورہ فاتحہ سے ٹھیک ہو جائے گا، خالی نماز سے ٹھیک ہو جائے گا، خالی قرآن کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گا. اور 1 روپے کا ٹیبلٹ لا کر رکھ تو یہ نہیں انکار کرے گا کہ 1 روپے کا ٹیبلٹ ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتا. کہے گا ارے بھیا ڈاکٹر لکھے نے کہا بیوقوف ہے کہا وہی. تو اللہ کا جس پر وعدہ اس پہ یقین نہیں، دنیا والوں کو اس پر تجربہ اس پر یقین ہے. تو 2 یقین ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وعدے جن جن چیزوں پر ہیں اس میں آپ کو اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں کے ساتھ اس میں آپ کا نقصان ہو جائے گا. لیکن آج اس پر یقین نہیں تو مسلمان اس سے نفع نہیں لے پا رہا ہے. اس لیے محنت کر کے پہلے اپنا یقین بنانا ہے، پہلے ایمان بنانا ہے. ایمان یقین یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ پہلے یقین نکالو. اس دل کے اندر 2 یقین ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے ہیں. ملاوٹ والی چیز نہیں چلے گی. صاحب اللہ سے بھی ہوگا، مال سے بھی ہوگا، اللہ سے بھی ہوگا، حکومت سے بھی ہوگا. توحید لانی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آج ہمارا یقین اللہ پر بھی ہے، اللہ کے علاوہ پر بھی یقین ہے. ایسے سال بات تو کریں گے مگر اللہ اسے کیسے کر دیں گے؟ کوئی شکل تو ہونا چاہیے، کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. اس کے لیے تو کچھ محنت کریں گے، اللہ اسے کیسے کر دیں گے؟ حالانکہ اللہ کی جب قدرت ظاہر جن کے ساتھ بھی ہوئی ہے، بغیر سبب والوں کے ساتھ قدرت ظاہر ہوئی ہے. عمل والوں پر قدرت ظاہر ہوئی، یقین والوں پر قدرت ظاہر ہوئی ہے. آپ دیکھو قرآن کے اندر اتنے قصے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ان کے ساتھ جو اپنی قدرت ظاہر کی ہے، اپنے غیبی نظام سے کام چلایا، وہ سبب والوں کے ساتھ نہیں چلایا، عمل والوں کے ساتھ چلایا. سبب والوں کو تو خلاف قدرت آئی ہے، ان کے سبب میں ان کو پکڑا ہے، ان کے سبب میں ان کو ہلاک کیا ہے. اور جن کے بعد ایمان اور نماز ہوئی ہے، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے کر کے دکھلایا ہے. یا جس کو دیکھ لو، چاہے قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم سبا کو، قوم نوح کو، اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کر کے دکھلائی ہے کہ ان کے ساتھ ایمان اور یقین والوں کے ساتھ. اور جن کے بعد اسباب ہوئے، اسباب پر یقین ہوا ہے، اللہ نے ان کے خلاف قدرت ظاہر کی ہے. ان کے اسباب میں ان کو پکڑا ہے کہ دیکھو تمہارے اسباب تم کو نہیں بچا سکتے، اپنے اسباب سے تم کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہو، نہیں نکل سکتے. اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ حالات لا کر دکھلاتے ہیں تاکہ انسان سمجھ جاوے کہ یہ غلط چیز ہے. مگر انسان پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، انسان سمجھ نہیں رہا ہے، اور قرآن پڑھ بھی نہیں رہا ہے، نبیوں کے قصے پر غور بھی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، ہماری باتوں پر تم غور نہیں کر رہے ہو. اللہ کا کلام واضح دلیلیں بتلا رہا ہے.
کہ سبب والے نہیں کامیابی ہیں، سبب پر یقین رکھنے والے کامیاب نہیں ہوں، کیونکہ سبب پوری دنیا کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو بتایا کہ مچھر کا پر ہے. آپ کوئی آدمی مچھر کا پر اپنے پاس رکھے اس کو عقل مند کہیں گے، یہ بیوقوف کہیں گے. اب جو آدمی مچھر کے پر دنیا پر یقین کر رہا ہے، مچھر کے پر کوئی یقین نہیں کہ اس کو بیوقوف کہیں گے، نہیں کہیں، پاگل کہیں گے، نہیں کہیں گے. تو آج دنیا کی چیزوں پر یقین کر رہا ہے تو مچھر کے پر سے یقین کر رہا ہے تو بیوقوف نہیں کہ عقل مند کہاں ہے. جو اللہ پر یقین رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین رکھے، وہ عقل مند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کرنے والے اللہ ہیں، مگر نہ اللہ دکھلے دے رہے ہیں، نہ اللہ کے غیبی نظام دکھلے دے رہا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد لانے کے لیے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خبر ہے وہ آپ کی سمجھ کے اور ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے ہم دماغ اپنا اس میں لگاویں گے. تو سبب والے ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، جو سبب پر یقین رکھے ہوئے ہیں. ایمان والے، اللہ پر یقین کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہیں. اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی آج تک ناکام پوری دنیا میں ہوا ہی نہیں، چاہے جس زمانے میں ہو چاہے جہاں ہو. ایک آدمی ہوا اس ایک کو اللہ نے کامیاب کیا ہے، دو ہوئے دو کو کامیاب کیا، تین ہوئے تین کو کامیاب کیا. صحابہ کہف کے وہ تین چند لوگ تھے لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے تھے، اور حکومت مال اسباب پر یقین رکھنے والے تھی، لیکن ان اللہ پر یقین رکھنے والوں کے خلاف پوری حکومت ہو گئی. اللہ نے کامیاب کر کے دکھلایا کہ نہیں دکھلایا؟ قرآن میں قصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے نام میں سورت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے. دیکھو، نہ وہ نبی تھے، نہ کوئی نبی کا زمانہ ملا ان کو، نہ کوئی نبی کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں، نہ کوئی نبی کی کتاب ملی، لیکن اپنے دماغ سے اللہ کو پہچان گئے تاکہ نہیں، اس کائنات کو چلانے والا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، وہی پر پوجا کرنے کے لائق، وہی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی. تو اس یقین پر اللہ نے ان کو پوری حکومت پورا ملک کے خلاف ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور آج بھی مدد کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے سے اللہ بھروسہ کرنے والے سب خلاف تھے، اماں بھی خلاف، باپ بھی خلاف، بادشاہ بھی خلاف، پوری پبلک خلاف، پورے محلے والے خلاف، سب خلاف، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. نمرود اپنی حکومت پر، اپنے مال پر، اپنی فوج پر، اپنے وزیروں پر بھروسہ کرنے والا تھا، وہ تو ناکام ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہ ہوتا تو ان کی وجہ سے نمرود کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ نمرود کیا ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے نمرود کا نام آ جاتا ہے. تو اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اللہ نے کامیاب کر دیا اور آگ میں بجا کر دکھلا دیا، جنگل میں بھی بچوں کو پال کر دکھلا دیا. تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا کوئی آج تک ناکام نہیں ہوا ہے. ہاں، دنیا پر بھروسہ کرنے والے سب ناکام ہوئے. دنیا میں آئے دن ہوتے، دیکھو اب حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں، وزیر ناکام ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ناکام ہو رہے ہیں، وکیل ناکام ہو رہے ہیں، سرمایہ دار ناکام ہو رہے ہیں، کارخاندار ناکام ہو رہے ہیں، بڑی بڑی فیکٹری گھاٹے میں جا رہی ہیں، بڑے بڑے وزیر کی اسکیمیں سب فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ بھروسہ اپنے اسباب اور اپنی شکلوں پر کیے ہوئے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. وزارت کرسی پہ بیٹھے ہیں، پتہ چلا جیل میں چلے گئے، کتنے وکیل جیل میں پڑے ہیں، کتنے اسپتال میں سڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھروسہ اپنی چیزوں اور سامان پر کیے ہیں. اور اللہ بھروسہ کرنے والا کوئی آج تک ناکام نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر، جو اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ ایسے بندے کو ضائع نہیں کر سکتے ہیں. چاہے جہاں جس مشکل میں اللہ وہاں سے راستہ نکال کر دکھلائیں گے. اور نہ کوئی پریشانی دنیا میں اس کے اوپر آئے گی، وہ اللہ جو کہہ دیں گے کامیاب کر دیں گے. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دی، وہ تو شیطان نے کہا تھا، کیونکہ ایوب علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے نبی تھے. جس وقت ایوب علیہ السلام تھے، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ سے راضی رہنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارا ایوب سب سے زیادہ ہماری تعریف کرنے والا، ہم سے راضی رہنے والا ہے، ہم پر صبر کرنے والا ہے. تو شیطان نے کہا کہ تم نے نعمتیں دے رکھی ہیں آپ نے، اس لیے وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لی ان کی، بیماری پیدا ہو گئی، پھر بھی اللہ سے راضی رہے. وہ تو شیطان جب ان کی بیوی کے بہانے سے شرک کرانے پر آیا تب اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے کہی تھی تو اسی دن ٹھیک ہو گئے. تو اسی دن ٹھیک ہو گئے، خالی ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر ایڑی مارو، مارا، پانی چشمہ جاری کو اللہ نے کہا پیو، پی لیا، اس سے غسل کر لیا، ٹھیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سارے جانور واپس کر دیے، سارے لڑکے واپس کر دیے، پہلے زیادہ خوبصورت ہو گئے. ایک بوری ایک بوری جو ہے گیہوں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک گیہوں چاندی کے بنا دیا، ایک جو سونے کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈی کی بارش کر دی. ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی. تو اللہ بھروسہ کرنے والا کوئی کہیں پریشان ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جہاں ہو، جس مشکل میں اللہ سے کہہ دے گا اللہ وہاں راستہ نکالیں گے، جو چیز کہہ دے گا اللہ کر دیں گے. اگر اس کے مقدر میں اولاد نہیں، وہ اللہ سے کہہ دے تو اولاد دلا دے. اور اگر کوئی انسان مر چکا ہے، وہ اللہ سے کہتے تو وہ مردے کو زندہ کر دے. نبی کے غلاموں نے جب
اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیا, اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد نہیں تھی ان کو اولاد دے دی, جن کے بارے میں کہہ دیا مر چکے تھے ان کو اللہ نے زندگی دے دی. یہ دیکھو پہلے جانوروں تک کو زندہ کرا لیا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا وہ دنیا میں کہیں ناکام نہیں ہو سکتا, چاہے جاؤ نہ دنیا میں ناکام ہوگا نہ آخرت میں ناکام ہوگا, وہ اس کے کام ہر جگہ بنیں گے. مگر وہ دیکھنے میں آپ کو لگے گا نہ صاحب ان کے پاس کوٹھی ہے, نہ بنگلہ ہے, نہ روپیہ ہے, نہ پیسہ ہے, کیونکہ ان کا تو اللہ پر پورا بھروسہ ہے ہی, کوئی مسئلہ نہیں. جیسے جو بڑے بڑے زمیندار لوگ ہوتے ہیں تو دیکھو بالکل معمولی کپڑے پہنے رہتے, کوئی زیادہ ویسے نہیں رہتے ہیں, کیونکہ ان کے اسے مطلب ہی نہیں, ان کے پاس اتنا بڑا پڑا ہے, کوئی دکھلانا تھوڑے ان کو. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے تو وہ سوچتا سب سے پہلے مکان بنائے گا, سب سے پہلے بڑھیا کپڑے, تاکہ لوگ ہم کو سمجھیں کہ مال آ گیا ہے. اور ان کو تو پہلے جانتے ہیں کہ مالدار ہیں, وہ تو ان کو اپنا, ان کے پاس اتنی زمین ہے کہ 1 بیگھہ زمین بیچ دینا تو سالوں کھائیں گے, تو ان کو تو اس پر پورا بھروسہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہزاروں بیگھہ زمین ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایسے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا بھروسہ پورا اللہ پر ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانۃ اللہ محدود, اللہ سے جو چیز جب چاہیں گے لے لیں گے, لیکن یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں, کیونکہ وہ تو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کہیے نبی جی تو ہم مکے کے باہر سونے کے بنا دیں گے, آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہم تو ایسی زندگی مانگتے ہیں اللہ آپ سے کہ ہم ایک دن کھانا کھائیں گے, شکر ادا کریں گے, دوسرے دن فاقہ کریں گے, ہم صبر کریں گے. یہ نبوت والی, یہ نبوت مانگی آپ نے, بادشاہت نہیں مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی بڑی بادشاہت دیتے کہ پوری دنیا میں اگر بادشاہت والی نبوت آپ پسند کرتے تو اتنی بڑی بادشاہت دیتا کہ آج تک اس سے پہلے نہ کسی کو بادشاہت ملی ہوگی نہ بعد میں ملتی کسی کو, اتنی بڑی بادشاہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں مانگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے والی زندگی مانگی, وہ بھروسہ اللہ پر تھا. اور یہی آپ نے صحابہ کو سکھلایا, تو ایمان سکھلایا صحابہ کرام کو, اور نماز سکھلائی, نماز سے ان کے کام بنتے تھے. آج ہمارے کام نماز سے نہیں بننے, کیونکہ ہم نے نماز تو سیکھی لیکن نماز میں جو شرائط ہے وہ نہیں سیکھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اندر قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے, پڑھنے کا حکم نہیں دیا, صرف وہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یقیم الصلاۃ, یقیم الصلاۃ ہر جگہ یہ آیا ہے, حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن کے اندر بھی آیا ہے. وہ تو ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ نماز پڑھو, پڑھنے کا کہیں حکم نہیں. پڑھنے کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے عربی میں اقرا کا آتا ہے, کہیں پہ پڑھنے کا حکم نہیں, قائم کرنے کا حکم ہے. قائم کرنے میں پڑھنے میں فرق ہے. تو اگر ہماری نماز قائم ہو گئی ہماری دعائیں قبول ہوں گی, ہمارے کام بنیں گے, لیکن قائم کرنی پڑے گی. ویسی نماز ہم کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اس لیے اب ٹائم زیادہ لگے گا بتلائیں گے, آپ پڑھ لو, فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے, وہ تفسیر کسی عام کی نہیں ہے, تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مفسر, سب سے بڑے مفسر ہیں, امام مفسر ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم کا سمندر بنا دے. ایسے صحابی کی تفسیر ہے وہ, جنہوں نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد کیا, وہ پڑھو اور وہ سمجھو. لہذا ویسی نماز اگر ہماری بن جاوے گی, گارنٹی ہے اس نماز پر دعائیں قبول ہوں گی, کام بنیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز صرف پڑھتے ہیں, نماز سے کامیابی لینے کی محنت نہیں کرتے ہیں. اللہ کے جتنے ولی گزرے ہیں وہ سب نماز سے کامیابی لینے کی محنت کرتے تھے. نماز یہی ان کے پاس ہوتی تھی, یہی نماز ہمارے پاس ہے, لیکن وہ اس سے کامیابی لینے کی محنت کر لیتے تھے. جیسے ایک لکھا پڑھی سب لوگ کرتے ہیں, اب ایک لکھا پڑھی والے ہوتے ہیں جو اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں, اس سے ان کو پرورش لینی ہے, تو وہ لکھائی میں کہاں کمال پیدا کر دیتے ہیں. پھر وہ جہاں جاتے ہیں, اب تو کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے, تو پہلے زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے, جتنی لکھائی ہوتی تھی, چھپائی ہوتی تھی, کتابیں لکھی جاتی تھی, بینر پرچے چھپتے تھے, ہاتھ سے لکھتے تھے, اسی سے وہ پیسے ملتے تھے, لیکن اس میں وہ کمال پیدا کر لیتے تھے. تو ایسے ہی اگر ہم اس نماز میں وہ چیز پیدا کر لیں گے جس پر اللہ کام بناتے ہیں, تو اس نماز پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے. مولانا اس بات میں فرماتے تھے کہ اس نماز پر اگر مٹی کی چیزیں نہیں لے پائے تو سونے کی جنت کیسے لے لو گے تم. اس لیے کامیابی کی شروعات یہیں سے ہوگی. اپنے مسئلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ رہے ہیں, بڑے کا گھر ہے, بڑے کے گھر میں آدمی چھوٹا بن کر جاتا ہے اور لینے کے لیے آتا ہے, بڑے کے آدمی صرف لینے کے لیے آتا ہے. ہاں, مگر اب ایمان کی میں نے چھوڑ گئی نا تو معاملہ الٹا ہو گیا. اب مسجدوں میں مانگا جاتا ہے, حالانکہ یہاں دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور ایک ترکیب نکل گئی ہے, اب جمعے کے دن دعا روک دیتے ہیں, پہلے اپنی جیب خالی کرو تب دعا کراتے امام صاحب. حالانکہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی, جو وقت اللہ سے مانگنے کا وہ وقت بندے سے مانگ رہے ہیں. حدیث میں ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوگی, اور جمعہ تو ایک عظیم الشان فریضہ ہے, اس کے بعد فوراً اللہ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ سے مانگنا پہلے روک دیتے, پہلے تم اپنی جیب خالی کرو تب اللہ سے مانگو چاہے نہ مانگو. ایک دن مسجد میں اعلان کر رہے تھے کہ فلاں ضرورت ہے اور یہاں کچھ بننا ہے, لہذا آپ لوگ انتظام کرو. اور ویسے کرنے والے جا تو اللہ کے, لیکن بھروسہ آپ لوگوں پر ہے. تو ہم نے کہا دیکھو الٹی بات انہوں نے کہی.
یہ بات کہتے ہیں کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، مگر آپ لوگ انتظام کرو تو یہ کسی حد تک ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کرنے والی ذات اللہ کی، بھروسہ آپ پر، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کوئی مصری اور مزدور ہے نا، اس میں وہ کریں گے، بھروسہ آپ پر ہے۔ بھروسہ بڑے پر کیا جاتا ہے کہ بھیا تمہیں پر بھروسہ ہے، تو بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ ہاں محنت میں کرنے والے ہم لوگ ہیں، اگر اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ چلو ایٹا کر لانا ہے، گارا لانا ہے، مسالہ بنانا، یہ ہم لوگ کریں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پر انتظام وہ کرائے گا، تو یہ بات تو ٹھیک تھی، مگر اعلان ہوا کہ بھروسہ آپ کے اوپر ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں تو یہاں بڑے کا گھر ہے، یہاں دینے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، غنی صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم بھیک منگوں کے دینے کے بعد سے مسجد بنائی گئی تھی، یہاں وزیر آ کر بھی فقیر ہے، یہاں صدر آ کر بھی فقیر ہے، سب ہیں۔ یہاں عبادت جیسے اللہ کا حق ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا حق بتلایا، ایسے حق ادا کرو، پھر اللہ سے جو مانگو گے اللہ کریں گے۔ ہاں فرض اسی لیے سلام پھیر دیا گیا، امام کی خدا ختم ہو گئی، لیکن دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول کریں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ نماز جو ہے تمام عملوں کا مجموعہ ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں اللہ کا دھیان بھی ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، اس میں ساری چیزیں ہیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر نماز کے عمل سے جو آدمی نہیں لے پایا تو کسی عمل سے نہیں لے پائے گا۔ ہاں جو سونے کے برتن بیچ کر نہیں خرچہ چلا پا رہا ہے تو مٹی کے برتن سے کیسے چلا پائے گا؟ تو نماز بہت بڑا عمل ہے، تو اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، دینے کے لیے بلواتے ہیں، اس لیے اپنی بڑائی کی آواز پہلے لگواتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، باقی کوئی بڑا نہیں دنیا کے اندر، آؤ یہاں سے ہو۔ جب اللہ کی آواز، اور اللہ دیکھو پہلے اذان جو ہے وہ دعوت ہے، بلواتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعلان نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ دعوت میں اور اعلان میں فرق ہے، ایک آدمی اعلان کر جائے اور ایک آدمی دعوت دینے آوے، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اعلان ہوتا ہے کہ بھیا فلاں جی کا جلسہ ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، تو اعلان ہے، چاہے جاؤ چاہے نہ جاؤ، اور ایک آدمی یہاں سے دعوت کے جائے کہ بھیا کل آپ کی دعوت ہے، آنا ہے، تو فرق ہے نہیں فرق ہے؟ اعلان میں دعوت میں فرق ہوگا کہ نہیں فرق ہوگا؟ ایک اعلان ہو جائے کہ صاحب پورے گاؤں کی دعوت ہے تو چاہے جاؤ چاہے نہ جاؤ، اور ایک دعوت دینی آوے، تو اذان دعوت ہے، کہ اذان کے بعد کی دعا اس میں پڑھ لو، دعوت تامہ ہے، یہ مکمل دعوت ہے۔ تو اللہ بلواتے ہیں۔ آپ بتاؤ جو اللہ بلوا رہے ہیں اپنے گھر میں، اللہ اسے خالی لوٹا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے۔ کوئی آدمی اگر اپنے گھر میں بلاتا ہے تو کم سے کم چائے پانی تو کراتے ہی ہیں، کوئی میٹنگ میں آدمی آتا ہے تو چائے پانی تو کراتے ہیں، تو اللہ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یہاں دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اب جو ضرورت ہے مانگو یہاں سے اللہ سے، اس لیے 5 ٹائم اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اس لیے نفل نمازیں رکھیں، اگر بیچ میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو آؤ اللہ تعالیٰ سے یہاں کہو۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ کاہے کے لیے؟ نماز تو سب پر فرض ہے۔ کثرت سے آنے کا مطلب یہ ہے بھائی 5 ٹائم کی نماز تو سب پر فرض ہے، اس میں تو آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی کثرت کی بات ہی نہیں۔ کثرت کا مطلب یہ کہ یہ اپنی ہر ضرورت کے لیے نماز مسجد میں آ رہا ہو۔ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ ہر ضرورت کے لیے مسجد آتے تھے۔ اب پتہ چلا ظہر کی نماز پڑھ کر گئے 3 بجے پھر آ رہے ہیں، مغرب پڑھ کر گئے پھر پہلے آ گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھیا ابھی کہاں جا رہا 3 بجے؟ ابھی تو ٹائم ہو گئے بھیا، وہ لڑکے کی طبیعت خراب ہو، اللہ سے کہنے جا رہے ہیں۔ ہر ضرورت کے لیے مسجد آؤ۔ جس کو دیکھو یہ دن میں 10-12 مرتبہ مسجد جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ ایمان والا، یہ اللہ ہی ساری چیزیں کہتا ہے۔ مگر آج اللہ سے لینے کا مزاج ختم ہو گیا ہے، مخلوق سے لینے کا مزاج بن گیا ہے۔ اگر مسجد نہیں آؤ گے اور بڑے کے گھر میں یہاں نہیں آؤ گے تو سمجھ لو چند قدم پر مسجد اگر یہاں لا کر لینے والے نہ بنے تو پتہ نہیں کہاں کہاں ہم جائیں گے۔ سانسد کے چکر لگاویں گے، نیتا کے چکر لگاویں گے، وکیلوں کے چکر لگاویں گے، ڈاکٹروں کے چکر لگاویں گے، کہاں کہاں مسلمان چکر لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایسا دین دے کر گئے ہیں، یہ سارے سب کی غلامی سے نکال دیا، اس لیے ایک کے غلام بنایا، اپنے غلام بنایا، اللہ کے غلام بنایا، سب کی غلامی سے نکال دی۔ ورنہ ڈاکٹروں کے غلام بنو گے، وکیل کے غلام بنو گے، نیتا کے غلام بنو گے۔ وکیل کہے گا کہ دیکھو بھیا یہ بولنا یا نہیں بولنا ہم بتلائیں گے، تم عدالت پر یہ جا کر کہنا۔ وہ کہو کہ بھیا لڑکے کا مارس ہے اور گم ممارس ہے، تو وکیل کہے گا نہیں گمہ نہ لکھاؤ، حد گولا لکھاؤ۔ اور کہے گا کئی لڑکے کہیں گے 4 لوگ ہیں، چاروں لکھا ہوئی ہے بھائی، ایک مارس نے 4 کو لکھاؤ، اور جیسے ہم کہیں گے پرچہ لکھ کر دے گا کہ اس کو یاد کر کے آؤ۔ اب وکیل نے اپنا غلام بنایا آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ بولو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جھوٹ نہ بولو، عہد نہ توڑو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو۔ لیکن یہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے گا، 50,000 روپے بھی وکیل کو دے گا، اور وکیل کے کہنے سے نبی کے خلاف اللہ کے خلاف بولے گا وہاں جا کے۔ جب اللہ رسول کے خلاف بولے گا یہ بچ پائے گا۔ ابھی تو یہاں آیا ہے عدالت میں پچھلے عمل کی خرابی سے، اب جب وکیل کے کہنے سے یہ جھوٹ بولے گا، نبی اور اللہ کے خلاف بولے گا نا، آگے اور حالات میں بچے گا، نہ وکیل بچا پائیں گے، نہ جج بچا پائیں گے، نہ وزیر اعظم بچا پائیں گے آپ کو۔ اور یہ ڈاکٹر کے کہنے سے ڈاکٹر کے غلام بنے گا، ڈاکٹر کہے گا 8 بجے آؤ،
خالی پیٹ جانچ کراؤ، بھرے پیٹ جانچ کراؤ، یہ رپورٹ لاؤ، وہ رپورٹ لاؤ، 50 چکر لگوائے گا، یہ نہ کھانا، وہ نہ کھانا، گوشت نہ کھانا، فلاں نہ کھانا، دماغ سب دنیا بھر بتلائے گا آپ کو۔ اور آپ کی داڑھی دیکھ کر پہلے کہہ دے گا گوشت مت کھانا، چاہے اس بیماری سے آپ کے دوا کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ گوشت ملے روز میں کھاؤں گا، میرے محبوب غذا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور جنت کے کھانوں کا سردار ہے۔ ایک مرتبہ گوشت صحابہ پکا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 10 نکالو۔ صحابی نے نکالی اور آپ کو کھلایا، آپ نے کھایا کہ ایک اور نکالو، صحابی نے ایک اور نکالی پھر کھلایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور نکالو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرے کے دو ہی دست ہوتے ہیں، اگلے دست کو کہتے ہیں 10۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انکار نہ کرتے، میں جتنی مانگتا رہتا ہوں نکلتی رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گوشت میرے محبوب غذا ہے، روز ملے روز کھاؤں گا۔ دیکھو نبی کے محبوب غذا کو ڈاکٹر آپ کو روک دے گا، آپ نبی کی بات نہیں مانو گے، ڈاکٹر کو مانو گے، غلام بنے کہ نہیں اس کے؟ پتہ نہیں کس کے غلام بنو گے آپ۔ ہاں اس لیے سب کی غلامی سے نکلا، ہمارا تو اللہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل بتلائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن آج مسلمان کو یقین نہیں۔ اور اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ کسی امت کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ 1,24,000 نبی آئے، ان کی امتیں کسی امت کو نہیں دیا، کسی نبی کو نہیں دیا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، نہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے باتیں کرتے تھے، نہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدائشی نبی تھے، نہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہماری نبی کو دیا، اور جب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے خاص خزانے سے چیز دی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ فرشتہ لے کر آیا ہے جو آدم علیہ السلام سے قیام جب سے زمین بنے جب سے آج تک وہ فرشتہ ہی زمین پر آیا ہی نہیں، تو خاص فرشتہ لے کر آیا ہے۔ اور جس دروازے سے آیا ہی سورہ فاتحہ، آسمان کا وہ دروازہ اس سے پہلے کبھی کھلا ہی نہیں تھا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی خاص چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ نہ یہ ریئیکشن ہو سکتی ہے، نہ اس بار ہو سکتی۔ اللہ سچا، اللہ کا نبی سچا، مگر آپ لوگوں کا اچھا خالی سورہ فاتحہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک ڈاکٹر دوا لکھ دے، اس کو کہہ دو کہ کھڑیا مٹی سے کچھ نہیں ہوگا، تو آدمی خفا ہو جائے گا۔ اچھا بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، 50 اور 2,000 روپے ان کی فیس ہے، اور ہزاروں آدمی والا لگا رہتا، تمہیں بہت قابل ہو، بتایا رہو کچھ نہ ہوئی ہے، اس سے برا مان جائے گا فوراً آدمی کی دوا کا انکار کر رہے ہو، اور یہ سورہ فاتحہ کا انکار کر رہا ہے کہ خالی سورہ فاتحہ سے ہو جائے گا۔ دیکھو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے عمل موجود ہیں، مگر مسلمان کو یقین ہی نہیں کہ اس سے کیسے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز روزی کو کھینچنے والی، آپ تو بھیا نماز سیکھو، دیکھو خالی نماز سے کہیں پیسے ملیں گے؟ ارے محنت مزدوری کرو، کوئی کام سیکھو۔ اور کتنے کام سیکھے کہنے بھیا کہا 5 سال لونڈے کام سکھانا، وہ کام ہی نہیں چلا تھا، چل ہی نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹری پڑھانے کے بعد لوگوں کے ڈاکٹری نہیں چل رہی، فیل ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، مگر اب ڈاکٹر بننے کے بعد دوسرا کام کرنا تو ان کے لیے ڈوب کر ٹنڈو پٹ پانی میں ڈوب کر مرنے کے بعد ڈاکٹر ہو کے پر تم کو دکان کھولے ہو، اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، دوسرے کام کے لیے نکل لیتے، پھر تیسرے کام کر رہا تھا، بدلا کر رہا تھا کہ لوگ بدنام کریں کہ بھیا ڈاکٹر ہو کے تم پشوؤں کی دکان کھولے ہو، ڈاکٹر ہو کے تم یوں کام کر رہے ہو، شرمات ہیں۔ مگر آج تک کسی ولی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ نماز سے محنت کی اور نماز سے کام نہ بنا، کہ کسی ولی نے کوئی دکان کھول لی ہو صاحب کہ نماز سے نہیں لی پائے اللہ تعالیٰ سے، کوئی کارخانہ چلا دیا ہو، کوئی زمینداری چلائی ہو، اتنا اللہ سے لیتے تھے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو کھلاتے تھے، پورے پورے ملک کو کھلاتے کہا وہ اللہ سے لے رہے ہیں نا، اللہ کی کون کمی ہے۔ مگر آج مسلمان کو یقین ہے کس سے کام ہو جائے گا، سارے عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں نا، سارا دین مکمل دے کر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کام بنے گی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کینسر کا علاج نہیں، بلڈ پریشر کا علاج نہیں، شوگر کا علاج نہیں، ارے جن کے پاس نہیں ان کے پاس نہیں، اور جن کے پاس ہے وہ خدا مکمل میں نہیں۔ بھائی جس اللہ نے بھیجی اس کے پاس تو ہے شفا، تم اللہ سے لو نا شفا۔ کہتے ہیں مسلمان کے لیے کوئی روزی کا دروازہ نہیں، پریشانی ہے، نوکری نہیں مل رہی، ارے اللہ کے پاس کیا چیز نہیں کمی، اللہ سے لو نا، اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ یوسف علیہ السلام جب دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ تو اللہ نے جیل میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ زلیخا نے کہا تھا کہ ہم یہ کام تم سے کروا کر رہیں گے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ دعا کر لی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے جیل بھیج دو، جیل چلے گئے، لیکن جیل میں رہ کر اللہ کی توحید سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ یہ دیکھو پہلے وہ توحید پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، خواب کے ذریعے واقعی بادشاہ بنتا ہے، خواب کے ذریعے اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ یہ دیکھو پہلے بڑی بڑی سیاستیں لوگ کرتے ہیں، پوری پوری زمین بیٹھ جاتے ہیں، پردھانی کا الیکشن نہیں جیت پاتے پوری زندگی، الیکشن لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں، جیت ہی نہیں پاتے ہیں۔ ہمارے یہاں صاحب ہیں کوئی الیکشن باقی نہیں ہوگا جو انہوں نے لڑا نہ ہو، ہمارے محلے کے ہیں، پردھانی کے ممبری کے بھی لڑا، 6 مہینے کے بھی لڑا، اور ودھایک کا بھی لڑا، سانسد کا بھی لڑا، ابھی تک وہ الیکشن، مگر کوئی آج تک جیتے نہیں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جیل خانے سے نکال کر بادشاہ بنایا ہے، اور صحابہ نے جو محنت کی تھی، صحابی کے گورنر اللہ تعالیٰ نے بنایا، گورنر کے لیے کوئی محنت تھوڑی کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، وہ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔
تو یہ زبردست محنت ہے اپنی زندگی سے بنانے کے لیے. تبلیغ کا جو کام ہے یہ یقین اور ایمان بنانے کا کام ہے, اللہ سے تعلق بنانے کا کام ہے, ولی بنانے والا کام ہے. لیکن محنت صحیح رخ پر کر لیں, تب جیسے بتلایا جا رہا اگر ایسے اپنے آپ کو ڈال کر محنت کر لیں گے اللہ کے ولی بن جائیں گے. پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ سے جو کہہ دو کہ اللہ کام بنا دیں گے. اللہ سے ولی کا مطلب اللہ سے تعلق قائم ہو جانا, اللہ کے دوست بن جانا. اب جس کا دوست کو اس کے کام بناتا کہ نہیں, جیسے اتنی دیر اس کی سرکار ہے بی جے پی کی, اور اگر آپ کے تعلقات منتری سے یا مودی سے ہیں تو آپ کے کون کام نہیں بنے گا بتاؤ. اگر راشن کارڈ بننا تو آپ کو دیر لگے گی, آدھار بننا دیر لگے گی, قانونی پیسہ ملنا دیر لگے گی, نوکری لڑکے کو ملنا دیر لگے گی, ایڈمیشن لینا اسکول میں دیر لگے گی, اگر آپ کو سفر کرنا ریزرویشن لینا دیر لگے, سب کام بنیں گے نہیں بنیں گے. ایک مٹی کے انسان سے دوستی تو اتنے کام بننے, اللہ سے تعلق سے کون کام نہیں بن سکتا ہے, مگر اللہ سے تعلق بنا ہو سکتے. اللہ سے تعلق بنانے میں یہی ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ کا یقین نکالو. جیسے اس حکومت سے تعلق بنانے کے لیے ساری پارٹی کا یقین نکالنا پڑے گا, نہیں کہ بی جے پی کا بھی جھنڈا لگا ہو, کانگریس کا بھی لگا ہو, سماجوادی کا بھی لگا ہو, بہوجن کا بھی لگا ہو, سب کے نعرے لگائے رہے ہو تو کوئی کام نہ بنے, کوئی پارٹی والا کوئی کام نہیں بنائے گا. اس لیے اللہ کے علاوہ کے پر یقین نکالنے پڑے گی, یہی بولی بولنی پڑے گی اللہ ہی سے ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ سے بھی ہوتا ہے, مال سے بھی ہوتا ہے, پہلے ملا رہے ہیں کہ مال کے بغیر اللہ کیسے کر دیں گے. تو جو اللہ مال کے بغیر نہ کر پاوا تو اللہ ہی نہیں, کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے, محتاج تھوڑے ہیں. اللہ تو وہاں سے کام بناتا ہے جہاں سے انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا جب انتظار ذمہ لیا موسیٰ علیہ السلام کو تو دندوق میں بند کر دریا میں ڈال کر حفاظت کرائی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کا جب فیصلہ کیا تو دریا میں پار کر کے نکلایا, اتنی جلدی پل بنا دیا راستہ کہ اتنی جلدی کوئی دنیا بنا ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے کرنے والے ہیں, ہم سمجھو پہلے ہماری قدرت. ہاں اللہ کرنے پر آئیں گے نا تو اللہ وہاں سے کریں گے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ آگ جل نہیں, ابراہیم نہیں جل رہے ہیں. یہ دیکھو پہلے آگ جل نہیں, ابراہیم علیہ السلام نے جل, دنیا دیکھتی رہی, آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی تھی. اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو دنیا تو کہتی کہ جادو کر دیا ہے. آگ جلتی رہی, اتنی بڑی آگ, اور ابراہیم علیہ السلام کھاتے رہے, پیتے رہے, ٹہلتے رہے, چلتے رہے. دنیا دیکھ لی کہ اللہ ان کے ساتھ میں ہے. ہاں جیسے کوئی آدمی اس وقت سیاست میں ہو اور بڑے بڑے کیس میں لگے ہو اور لوگ کوشش کر رہے ہوں سارے, کوئی پولیس نہ پکڑ تو سمجھے بھیا حکومت ان کے اوپر ہاتھ رکھی, ان کا کچھ ہوئی ہے نا اس میں. ہاں تو اللہ ہاتھ رکھے ہیں جس کے اوپر, اس سے کچھ ہونے والا نہیں, سمجھ لو, چاہے حکومت نہیں, چاہے ساری دنیا خلاف ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک کے ساتھ پوری دنیا خلاف ہو گئی تو کچھ ہوا. تو کرنے والا اللہ ہے, اس لیے اللہ کی ذات کے یقین سیکھو پہلے, اللہ کے علاوہ کے یقین دل سے نکالے مسلمان. مگر مال پر بھروسہ زیادہ ہے, چیزوں پر بھروسہ زیادہ ہے, اور اللہ کے حکم سے زندگی بننے کا وعدہ کم ہے. ابھی آدمی کو 1 لاکھ روپے لا کر دے دیا جائے تو آدمی کتنا اطمینان ہو جائے گا, ہو جائے گا کہ نہیں. غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہو 1 روپیہ اس کے پاس نہ ہو, 1 لاکھ دے دو بھی تو کتنا اطمینان ہو جائے کہ چلو بھیا سال بھر 2 سال کی چھٹی ہے, سال تمام ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا. 1 لاکھ روپے میں جتنا یقین ہے اتنا یقین اللہ کے وعدے پر ہے, اتنا یقین اللہ پر ہے کہ اللہ چلے گا کہیں, فرشتے چلے گا کیا, روزی کے دروازے بند ہو گئے کیا. تو اللہ کے تو سب چیز ہے, لینے لے باؤ اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اسے جسے میں کھلاؤں, لیا جب مجھ سے کھانا مانگو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب ننگے سوائے اسے جسے میں کپڑا پہناؤں, مانگو مجھ سے کپڑا. اللہ کہہ رہے ہیں سب کے سب گمراہ جسے میں ہدایت, لہٰذا ہدایت مجھ سے مانگو. ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, حکومت سے مانگنے تو جاتے ہیں, سب سے مانگے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کیسے دے دیں گے. اسے سنتے ہیں, ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا, حدیث پڑھی جاتی ہے, مگر آدمی کہتا پھر اللہ اسے کیسے دے دیں گے. یوں گمان کرتا ہے آدمی, کیونکہ اللہ کو شکلوں کے ساتھ سمجھتا, کوئی شکل نہیں تو اللہ کیسے دے دیں گے. حالانکہ اللہ بغیر شکل کے ہی کرتے ہیں, وہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. ہاں دنیا والوں کو شکل چاہیے, سبب چاہیے, اللہ کو صرف آرڈر کافی ہے. اس لیے محنت کر کے یقین بن جاوے گا. نماز سے کامیابی لینا شروع کر دیا, اب ہر عالم میں کامیابی ہوگی. یہ ہے دین. یہی سوال ہوگا عالم برزخ میں, من رب کا, ما دین کا, من نبی کا. پہلا سوال من رب کا, وہاں زبان کے دماغ کی بات نہیں چلے گی, جو دل میں ہوگا اس کی بات نکلے گی بات. اگر یقین سیکھ لیا ہے پرورش کرنے والا اللہ تو جواب دے پائیں گے. پھر اگلا دین ہے ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے. دین کہتے ہیں راستے کو. یہ پرورش لینے کا راستہ کیا ہے, یہ سوال دوسرا. جسے آدمی کہے گا ہاں اللہ کرتے ہیں, جیسے ابھی آپ کہیں دوسرے ملک میں جاؤ تو وہاں سوال ہوتا کہ آپ کیا کریں گے, تو آدمی کہتا بھیا ہم آئے ہیں, کیسے تمہارے, ہم کام سے کے اندر روزی کام کر لیتے ہیں, ہم گاڑی چلا لیتے ہیں, یہ تو کہتا ہے. تو وہاں جواب دے گا ہمارا دین کا, دین ہمارا اسلام ہے. پھر تیسرا صاحب ہوگا کون سا دین, کیونکہ ہر آدمی دین, ہر مذہب والا اپنے اپنے دین پہ ہے, وہ دین ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے تیسرا سوال وہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ قبر کے 3 سوال ہیں.
یہی اصل ہے، اسی کی محنت دنیا میں انسان کو کرنی ہے۔ اگر یہ جواب دینے کے لیے آدمی نے تیاری کر لی ہے اور وہاں یہ جواب دے پائے گا تو کامیاب ہے، اگر یہ جواب نہیں دے پائے گا تو اس کی گاڑی پھنس جائے گی، پٹائی شروع ہو جائے گی یہیں سے۔ ابھی تو حساب کتاب باقی ہے لیکن پٹائی یہیں شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت تھوڑی، یہاں کے پولیس والے کے 2 ڈنڈے سے آدمی ڈر رہا ہے، آخرت کی پولیس فرشتے کی پٹائی سے نہیں ڈر رہا ہے۔ یہاں کے 2 وقت روٹی کے لیے انسان پریشان ہے، آخرت کی بھوک نہیں سوچ رہا ہے۔ اس لیے محنت کر کے یقین بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، اس کے لیے اللہ